بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مدثر اقبال ویوز۔ پہلی ایک بات یہ ہے کہ میں بڑا حیران ہوا کہ گزشتہ کوئی ایک دن گزر گیا، میڈیا نے عمران خان کے حوالے سے وہ خبر کو اس طرح سے نہیں اچھالا، اس طرح سے نہیں بتائی، اس کی گہرائی، اور سوشل میڈیا پہ بھی جو بڑے بڑے ہمارے دوست یوٹیوبرز ہیں انہوں نے بھی اس طرح سے یہ چیزیں آشکار نہیں کی ہیں۔ پچھلے 2-3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ایسی باتیں عمران خان کر رہے ہیں، وہ بڑا دبے لفظوں کے اندر بہت کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے میڈیا اور سوشل میڈیا اس چیزوں کو اس طرح سے اٹھا نہیں رہا ہے۔ لیکن ان کے بیان کو حکومت بڑی سمجھدار ہے، انہوں نے بڑا سنجیدہ لیا ہے۔ کل عمران خان جب گئے اور ان کی معافی کا معاملہ ہو گیا، انہوں نے ایک تو عدالت کی تعریف کی، ساتھ جب صحافی نے ان سے سوال کیا کہ خان صاحب آپ کی ملاقاتیں جو ہیں وہ کیسی ہیں اور اس میں کیا ہے، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جب بات چیت ہو رہی ہو تو اس کو پھر اس طرح سے پبلکلی نہیں کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ماریہ میمن کے ساتھ انہوں نے انٹرویو کے دوران جو بات کہی کہ میں جھوٹ بول نہیں سکتا اور سچ میں اس وقت کہہ نہیں سکتا، اس کے پیچھے بھی وہ ملاقات، وہ بات چیت، وہ مذاکرات، وہ چیزیں چل رہی تھیں۔ ہماری جب میٹنگ ہوئی تھی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے قریب کوئی 1.5 ہفتہ پہلے، ان سے بھی ہم نے یہی سوال کیا تھا، وہ ان کیمرہ نہیں تھا، اس طرح سے بہت ساری چیزیں، تو وہاں پر بھی ڈاکٹر عارف علوی نے کہا تھا کہ میں اپنی کوشش کر رہا ہوں بحیثیت صدر مملکت پاکستان کہ پاکستان کے لیے کچھ بہتر کیا جائے۔ انہوں نے ڈینائی نہیں کیا تھا اس وقت۔ خیر بہرحال یہ ملاقاتوں کا تو سلسلہ جاری ہے، مذاکرات کا یہ بھی، لیکن جو خان صاحب نے کہا نا کہ بات چیت جب ہو رہی ہو تو پھر اس کو اس طرح پبلکلی نہیں کیا جاتا ہے۔ اب یہ بیان ہے خان صاحب کا۔ اچھا، اب اس کے پیرالل خان صاحب کی ایکٹیویٹیز اور حکومت کی پریشانی کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے تو خان صاحب کی ایکٹیویٹیز، آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب نے جب بھی دھرنے کی، لانگ مارچ کی، اس طرح کی کالز ماضی میں دی ہیں، خان صاحب بس ایک کال دیتے تھے، تھوڑا ٹویٹر ایکٹیو ہے، سوشل میڈیا ہے، 4 یوٹیوبر نے ویڈیو کر دی، خان صاحب کچھ بڑے شہروں میں چلے گئے اور جناب پورا ایکٹیو ہو گیا وہاں کی تنظیمیں۔ لیکن اب کی بار ایسا بالکل مختلف ہے۔ اب کی بار ایک تو تنظیم سازی جو ہے وہ بہت مختلف نظر آ رہی ہے۔ پی ٹی آئی میں وہ لوگ جنہوں نے ماضی میں جو کچھ کیا ہے وہ پس پش چلے گئے ہیں۔ آپ کو شفقت محمود صاحب کسی میٹنگ میں بھی نظر نہیں آئیں گے اس وقت، یہ صورتحال ہے پنجاب میں۔ اچھا، اب اس کے برعکس جو ہے اب خان صاحب نے کیا کیا؟ خان صاحب نے ایک تو شہر شہر جا کے جلسے کیے اور کہا کہ لانگ مارچ کا میں اعلان کروں گا۔ مارچ کا اعلان ہی نہیں کر رہے خان صاحب، پھر کہہ رہے ہیں کہ جب میں دیکھوں گا کہ میرے ٹائیگرز تیار ہو گئے تو میں اعلان کر دوں گا۔ خان صاحب نے اس بار اسٹریٹجی چینج کی۔ آپ تھوڑا اس کو نا بڑا غور سے دیکھیے کہ خان صاحب اس بار لانگ مارچ سے اس لیے مطمئن کیوں ہیں کہ وہ بڑا کامیاب ہوگا اور حکومت پریشان کیوں ہے۔ اچھا، لانگ مارچ میں انہوں نے سب سے پہلے جو بڑا ہی متحرک پڑھا لکھا طبقہ ہے اور وہ ہے وکلاء کا، وکلاء کو انہوں نے شہر شہر جا کر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشنز میں خطاب کیے، وہاں نوجوان وکلاء کو شامل کیا۔ حسان نیازی جو ان کے بھانجے تو ہیں لیکن حسان نیازی جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو وکیل ہیں اپنے نوجوانوں کے اندر، وہ شامل کر لیے گئے تنظیم کے اندر اور وہ چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ بنا رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ پھر گئے تاجروں کے پاس۔ آپ کو یاد ہوگا وہ لاہور میں بھی پھر پشاور میں بھی وہ ایکٹیو کر رہے ہیں کہ تاجروں کو ملایا جائے، ایک تو فائنینشیل سپورٹ ہو، دوسرا یہ وہ طبقہ ہے جو ٹیکس دیتا ہے، جو کاروبار میں بڑا انوالو ہے، ان کو اپنے ساتھ رکھا جائے۔ تیسرا انہوں نے کیا کیا، یوتھ کو، آپ کو یاد ہے وہ اسلامک کالج پشاور گئے، وہ گورنمنٹ کالج لاہور گئے، وہاں پر انہوں نے یوتھ سے خطاب کیا۔ یوتھ کے تو ویسے بھی وہ لیڈر ہیں لیکن وہ اسٹوڈنٹس کو، کیونکہ وہ چیزوں کو متحرک کرنا چاہ رہے ہیں، ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے ویمن ونگز جو ہیں ان کو بڑا ایکٹیو کیا، وہاں خواتین کے انہوں نے سیمینارز کیے، ان کو خطاب کیا، ان کو اپنے ساتھ وہ ملا رہے ہیں۔ پھر جو ایک ان کا اوور آل بیانیہ ہے، فیملیز، بچے، بوڑھے لوگ، یہ وہ، ان سب کو وہ ایکٹیو کر رہے ہیں۔ اب اس سب چیزوں کی پریشانی کیا ہوئی ہے حکومت کو؟ حکومت اس سب سے پریشان ہے۔ نمبر 1، عمران خان کی بات چیت ہو رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ کن لوگوں سے ہو رہے ہیں وہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے ہیں تو ہم اگلے آنے والے دنوں میں آپ کو بتائیں گے،
کہ وہ بیانات جو دے رہے ہیں اس کے پیچھے کیا بات ہے، کس نے خان صاحب کو کہا کہ تھوڑا سا تحمل کے ساتھ چلیں. سیاست تحمل بردباری کے مزاج کا نام ہے. تو خان صاحب کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ چیزیں نظر بھی پچھلے 10 دنوں میں آ رہی ہیں. اچھا، اس کے ساتھ عمران خان صاحب نے یہ جو تحرک پیدا کیا مختلف سیگمنٹس کے اندر، حکومت کو یہ پریشانی ہے کہ اگر وکلاء آ گئے تو پھر تو بڑا مسئلہ ہوگا. اگر ایک وکیل کو کوئی ایک شیل بھی لگ گیا، ایک پتھر بھی لگ گیا، ایک ربڑ کی گولی بھی لگ گئی تو پورے پاکستان کے وکلاء متحرک ہو جائیں گے. اسٹوڈنٹس لیڈرز اگر آگے آ گئے اسٹوڈنٹس میں تو پھر اسٹوڈنٹس تو بہت خوفناک معاملات ہوتے ہیں. ماضی میں پاکستان میں بڑی بڑی تحریکوں کو کامیاب کرنے والے یونیورسٹیز اور کالجز کے وہ طلباء ہیں جو اپنا ووٹ دیتے ہیں، یعنی 18 سال سے زائد کے ہیں، وہ بڑے متحرک ہیں، وہ پڑھے لکھے ہیں، وہ سوشل میڈیا کو بہت زیادہ جانتے ہیں اور وہ انٹرنیشنل میڈیا کو جانتے ہیں، وہ ٹویٹس کرتے ہیں، ان کے گروپس ہیں. اس لیے خوف ہے حکومت کو. پھر خواتین جو ویمن ونگز ہیں وہ اور عام خواتین جس طرح سے وہ کام کر رہی ہیں، حکومت کو یہ خطرہ ہے کہ یہ خواتین اگر آگے ہراول دستے میں آئیں، ایک ہوتا ہے پولیٹیکل لوگ جو مرد ہیں جو خاص ایک مخصوص مارچ میں جلسوں میں آپ کو نظر آتے ہیں، وہ ایک طبقہ ہے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مدارس کے بچے ہوتے ہیں، مسلم نون کے ساتھ ایک خاص لائے گئے لوگ ہوتے ہیں دہاڑی کے، وہ نہیں ہوتے پی ٹی آئی میں. پی ٹی آئی میں بالکل مختلف ایک کراؤڈ ہوتا ہے، مڈل کلاس طبقہ، لوور مڈل کلاس طبقہ اور کچھ اپر کلاس بھی. اور وہ جو لوگ ہیں وہ غریبوں کے ساتھ مل کر جب پورے کا پورا سیگمنٹ نکلتا ہے تو وہ بہت ڈینجرس ہوتا ہے، بہت خوفناک ہوتا ہے. اب پھر یہ کہا گیا کہ خان صاحب آپ نے ماضی میں بڑے دعوے کیے ہیں، اتنے لاکھ لوگ لے آئیں گے، اتنے لاکھ. آپ تو چند لاکھ لوگ نہیں لا سکتے ہیں اسلام آباد میں. تو اب کی بار حکومت پنجاب میں جس کی اپنی آبادی 12.5-13 کروڑ پہ پہنچ گئی ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے. یعنی اب جس نے راجن پور یا ڈیرہ غازی خان سے مارچ کے لیے نکلنا ہے، جس نے بھکر سے نکل کے اسلام آباد جانا ہے، جو ملتان سے بہاول نگر سے نکل کے وہاں جائے گا، اس کو راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ سمجھ لیجئے، اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. پھر کے پی کے میں جو بندہ چترال سوات سے نکل کر پشاور سے ہوتا ہوا چاہے وہ جائے اپنے قافلوں سے مل کر اسلام آباد، اس کو اسلام آباد اٹک کے برج تک کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. پھر کشمیر میں بھی حکومت ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی. تو کشمیر سے نکلنے والے تینوں راستے جو پنجاب جا رہے ہیں، چاہے وہ میرپور سے آئیں، چاہے وہ مظفر آباد سے مری کے راستے آئیں، وہ جدھر سے بھی آئیں، ان کو اسلام آباد کے بارڈر تک روکنے کا کوئی بندوبست وفاقی حکومت نہیں کر سکتی ہے. پھر گلگت بلتستان میں بھی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے. تو یہ ہے اسلام آباد. اس کے چاروں طرف جو حکومتیں ہیں وہ سب کی سب پاکستان تحریک انصاف کی ہیں. اب جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ 10 لاکھ لوگ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت 10 لاکھ لوگوں کا نکلنا واقعی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ حکومت کے خلاف جو اس وقت لب و لہجہ عام آدمی کا ہے وہ عمران خان سے زیادہ غصے کا ہے. اس وقت جو عام آدمی کے خلاف جو اقدامات حکومت نے کیے ہیں، عام آدمی اس کا اتنا برا ریئیکشن دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے صرف خان صاحب کی کال کا. اور خان اس وقت کسی قسم کا کوئی لوپ ہول نہیں چھوڑنا چاہتے، جو خود بتاتے ہیں کہ ہمارے سے ماضی کے لانگ مارچ میں جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ اب نہیں کریں گے. تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ چاروں جگہوں پر حکومت ہو، اسلام آباد گھیراؤ میں ہو، تو پھر رانا ثناء اللہ صاحب کا کوئی بھی معاملہ کارگر نہیں ہو سکتا ہے. یہ میں آپ کو کلیئرلی بتاؤں. اور کرنے والوں نے جو ساتھ دینے والے، انہوں نے کہا بھائی اپنی اپنی جنگ ہے، اس وقت آپ لڑیں، ہم اس وقت ملک کے نقصان کے متحمل نہیں ہو سکتے. اپنا خیال رکھیے گا. کوئی سوال ہو وہ ضرور پوچھیے. اللہ حافظ.